نظر المدينة والنخيل يحفها نظروا للطيبة ونور طه يسطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا. نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک مسلمان قرآن کریم پر عقیدتاً اور عملاً عمل کر رہے ہیں. 14ویں صدی میں ایک نیا فرقہ نمودار ہوا جس نے قرآن فہمی کے نام پہ قرآن کی طرف ایسے افکار و نظریات منسوب کرنا شروع کر دیے جن کا قرآن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. ان کے انہی افکار و نظریات میں سے جنات کے بارے میں ان کا موقف بھی ہے. ان کے ایک فرقے کا یہ نظریہ ہے کہ جنات پہلے موجود تھے، بنی نوع انسان کی تخلیق تک یہ ختم ہو گئے اور پھر بنی نوع انسان کی تخلیق ہوئی. گویا آج جنات موجود نہیں، انسان کی تخلیق سے پہلے موجود تھے. اس نقطہ نظر کا تجزیہ گزشتہ 2 قسطوں میں ہو چکا. آج ان کے دوسرے فرقے کا ہم موقف ذکر کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جن اور انسان ایک ہی مخلوق کے 2 نام ہیں. جن اور انسان ایک ہی مخلوق ہیں. محترم سامعین، قرآن کریم کی آیات ہرگز اس نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتی. دیکھیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں اس بات کا ذکر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اس آیت میں انسان کے مٹی سے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، جبکہ اسی سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں جنات کے بارے میں ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ جنات کو انسان سے پہلے آگ سے پیدا کیا گیا تھا. تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جنات پہلے پیدا ہو چکے تھے اور انسان بعد میں پیدا ہوئے. تو پھر یہ دونوں ایک مخلوق کیسے ہو گئیں؟ نمبر 2، آیت نمبر 26 میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آیت نمبر 27 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا. تو آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق اور مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق ایک کیسے ہو گئی؟ گویا قرآن کی سورہ ہجر آیت نمبر 26 اور 27 اس موقف کی تائید نہیں کرتی. آئیے اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ان کو یہ غلط فہمی کہاں سے لگی. سورہ حامیم سجدہ کی ایک آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، آیت نمبر 29. قیامت کے دن اہل جہنم کافر یہ کہیں گے اے اللہ ہمیں جن اور انسان دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. قرآن فہمی کے نام پہ اس طبقے نے یہاں پر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہاں 3 کریکٹر ہیں، کافر، جن اور انسان، اور یہ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہوں گے، لہٰذا یہ ایک ہی مخلوق ہے. محترم سامعین، آپ ذرا سا غور کیجئے اور دیکھیے کہ یہ نقطہ نظر اور یہ استدلال کتنا کمزور اور کتنا بودا ہے. آئیے حامیم سجدہ کی اسی آیت نمبر 29 کی روشنی میں ہم اس نقطہ نظر کا مزید تجزیہ کرتے ہیں. نمبر 1، اس آیت کا پہلا لفظ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ. کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ 2 طبقے دکھا. الَّذَيْنِ تثنیہ کا صیغہ ہے جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ 2 طبقے، وہ 2 مخلوقیں دکھا. نمبر 2، اس لیے اگلا لفظ ہے اضلانا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن دونوں نے ہم کو گمراہ کیا. نمبر 3، اسی آیت میں اگلا لفظ ہے من الجن والانسی، کہ وہ 2 طبقے جنات میں سے تھے اور انسانوں میں سے تھے. گویا یہی آیت اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ وہ دونوں ایک نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ ہیں. نمبر 4، اگلا لفظ ہے نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان دونوں کو آج اپنے پاؤں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں.
تو گویا وہ ایک نہیں دو طبقے ہیں، اور نجعلہما تثنیہ کا صیغہ ہے جو دو کے لیے استعمال ہوا۔ نمبر 5، اسی آیت کے آخری الفاظ ہیں لیکونا من الاسفلین، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے تاکہ یہ دونوں طبقے، دونوں مخلوقیں آج ہمارے پاؤں کے نیچے رسوا ہوں اور ذلیل ہوں۔ یوں محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ جس آیت سے انہوں نے قرآن فہمی کے نام پہ استدلال کیا، اس کے الفاظ ان کے موقف کی ہرگز تائید نہیں کرتے۔ یہاں پر بچگانہ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ جہنم میں ہی ہوں گے، کافر بھی اور جہنمی جنات بھی، جہنمی انسان بھی جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، تو پھر یہ دعا کرنے کا کیا مطلب کہ اے اللہ تو ہمیں وہ لوگ دکھا۔ تو محترم سامعین، آپ پر یہ بات واضح رہے کہ کروڑوں اربوں جہنمیوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کا دوسرے سے آمنا سامنا ہو اور اس کو دیکھ پا رہا ہو۔ ہاں، اتفاقاً اگر کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں اس بات کا ذکر ہے، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا۔ جب جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، تم سے پہلے جنات اور انسان جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، اور جب بھی ایک طبقہ ان میں سے جہنم میں داخل ہوگا اور دوسرا بعد میں داخل ہوگا اور وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو دوسرا پہلے والوں سے کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلا یضلونا، یہی تھے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج تو ان کو ڈبل عذاب دے۔ تو یعنی اگر کہیں اتفاق سے ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کے حضور ان کی نشاندہی کر دیں گے، اور اگر ان کا آمنا سامنا نہ ہو تو وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں وہ دو طبقے دکھا، جنات نے جنات کو گمراہ کیا اور انسانوں نے انسانوں کو گمراہ کیا، تاکہ آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر رسوا کریں۔ یوں محترم سامعین، قرآن کی آیت نمبر 26-27 سورہ حجر، اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات پہلے پیدا ہو چکے تھے، انسان بعد میں پیدا ہوئے، لہٰذا یہ دو علیحدہ مخلوقیں ہیں۔ جنات آگ سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوا، لہٰذا یہ دو علیحدہ مخلوقیں ہیں۔ اور یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 29 سے جو انہوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی قرآن فہمی کے نام پہ، تو اس کے پانچوں الفاظ ان کے موقف کی تائید نہیں کرتے، بلکہ وہ واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ دو علیحدہ مخلوقیں ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ اس فرقے کے نقطہ نظر کا تجزیہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے صحیح مفاہیم کو سمجھنے اور صحیح مفاہیم کو اپنا عقیدہ بنانے اور صحیح مفاہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن فہمی کے نام پہ کسی غلط نظریے سے اللہ تعالی ہماری، آپ کی اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔